یہ مصائب واضح نہیں ہوئے ابھی تک، مولا کے میں نے مصائب نہیں پیش کیا آپ کے سامنے۔ 19ویں کا دن گزر چکا ہے، جانتے ہیں کوفے میں کیا کیفیت تھی؟ مولا کے سر پہ ایک بیٹی نے پٹی باندھی ہوئی تھی، سارے بچے چاروں طرف کھڑے تھے۔ اگر میں پیش کر پاؤں، اگر سن سکیں، دیکھ سکیں، روایت کے الفاظ ہیں، میں ضربت کے کل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج مولا کے سارے بچے چاروں طرف کھڑے ہیں، اگر دیکھ سکیں، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کے چاروں طرف آپ کے بچے کھڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں سب کے سب۔ مولا ایک ایک کر کے ہر بیٹے کا نام لیتے ہیں، ہر بیٹی کا نام لیتے ہیں۔ کہا ذرا زینب کو بلا دو۔ جناب زینب کا ہاتھ تھاما، امام حسن کو بلایا، امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا۔ اتنے میں جناب ام کلثوم کو بلایا، کہا بیٹا حسن میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا۔ ایک ایک کر کے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا میرے بعد حسن کو اپنا باپ ماننا، یہ میرے بعد حجت خدا ہے۔ اتنے میں اچانک ایک بی بی کے ساتھ والے حجرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا نے فوراً پلٹ کے پوچھا، زینب یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں ایسے رو رہی ہے؟ کہا بابا یہ ماں ام البنین ہے۔ کہا ام البنین کو بلاؤ۔ کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میں نے جب عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں کمرے سے چلی گئی۔ جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مولا نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے، آنکھیں زخمی ہو چکی تھی جناب عباس کی، رو رو کے کہا عباس کیا بات ہے؟ کہ نہیں بابا آپ کی شہادت کا برداشت نہیں کر پا رہا۔ مولا نے سینے سے لگایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، امام حسین کا ہاتھ حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا، کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ کہ عباس یہ جب کربلا جائے تنہا نہ جانے دینا، بیٹا تم میرا نمائندہ، جب یہ کربلا جائے اس کے ساتھ جانا، اپنی جان دے دینا۔ میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں گے۔ جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے بڑا کوئی طبیب نہیں تھا تو مولا نے طبیب کو کیوں بلایا؟ تاکہ کبھی کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ ہمارے مولا نے طبیب نہیں بلایا تھا، حکیم کو، ڈاکٹر کو نہیں بلایا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا۔ میرے مولا نے کہا نہیں، آنے دو ڈاکٹر کو، آنے دو طبیب کو، تاکہ وہ جب باہر جا کے بتائے گا سب کو احساس تو ہو علی کتنے کرب کے اندر ہے۔ میں پیش کروں گا ضربت کے، میرے ساتھ رہیے گا، لیکن سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں پیش کروں مولا کی اپنی بیٹیوں سے وداعی کو۔ الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، سر میں ضربت لگی تھی نا، تو اس نے زخم کو دیکھا اور مولا کا ماننے والا تھا، رونے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ سے کہا آقا اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے۔ یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ضربت لگی، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف اور صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا، کوفے میں طبیب نے اعلان کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے، معالج نے، کہ کوفے والو علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، میرے طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے طرف دیکھیے گا، جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں۔
اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا. کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے, ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے. امام حسن مجتبیٰ زاروں قطار رونے لگے. کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں, ذرا میں اپنے بابا سے پوچھوں. میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں, ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا. امام حسن مجتبیٰ واپس آئے. کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں. کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں. کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا.